بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق کی ابتدائی آیتوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ پر جو قرآن ابھی نازل ہوا اور آئندہ نازل ہوگا اسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھیں، اور اگرچہ آپ امی ہیں، آپ کا رب کریم آپ کو پڑھنا سکھا دے گا، جس نے ابن آدم کو قلم کے ذریعے لکھنے کا علم دیا، جو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر روشن شاہ راہ پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامیہ کی ابتدا قرأت و کتابت کی دعوت کے ذریعے کی ہے، اور محمد عربی امی جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کو بنایا، جس کی تلاوت ہوتی ہے اور جو کتاب کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے امت محمدیہ کو یکسر خواندگی کی حالت سے نکال کر علم کی دنیا میں پہنچا دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں فرمایا، اسی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ اس کی باسط سے قبل صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ ناظرین، پھر توقف وحی کے بعد جو 6 آیتیں نازل ہوئیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اٹھیں اور اہل مکہ کو ڈرائیں کہ اگر وہ اوثان و اصنام کی عبادت نہیں آئیں گے جن کی ان سے بیشتر ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے تھے، تو اللہ کا عذاب انہیں آ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا و مالک اور اپنے تمام امور کی اصلاح کرنے والے رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی بیان کرتے رہیں اور اعلان کرتے رہیں کہ اس کی ذات سب سے اعلیٰ اور برتر ہے، تخلیق اور بادشاہی اور عبادت کسی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے، نماز ادا کرتے رہیں اور امت اسلامیہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے ہر حال میں تمام نجاستوں سے پاک و صاف رکھیں، اور خاص طور پر نماز کی حالت میں، اور اپنے باطن کو تو بدرجہ اولیٰ تمام گندگیوں اور عقائد و اخلاق کی پلیدگیوں سے یکسر پاک رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے بتوں کی عبادت سے بالکل دور رہے، اس لیے اس آیت کریمہ میں بتوں سے عداوت اور ان سے دور رہنے کی آپ کو مزید رغبت دلائی گئی، اور لوگوں کو بتوں کی پرستش سے بالکل کنارہ کش ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ مزید حکم دیا گیا کہ جو دعوت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی ہے تو اس کا آپ اپنے رب پر احسان نہ جتائیں، بلکہ اس کے بدلے رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ بتایا کہ کسی کو کچھ دے کر آپ اس پر احسان نہ جتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور وہ ہے اس سارے عالم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، اور جب آپ ایسا کریں گے تو عرب و عجم سب آپ کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ ایسی حالت میں آپ صبر کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ امور پر پورے طور پر عمل کیا۔ ان میں سب سے اہم نمازوں کے متعین اوقات میں ادائیگی ہے، جیسا کہ ابتدائی وحی کے وقت ہی جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی، اور جب گھر آئے تو اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو سرزمین پر پہلی مسلمان تھیں، اب وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا، اور پھر اس شخص کو سکھاتے رہے جو اسلام میں داخل ہوا، اور تمام صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات اتار دی کہ وہ جہاں بھی رہیں نماز ادا کریں۔
اس لیے صحابہ کرام اپنے گھروں میں، مکہ کی گھاٹیوں میں اور دار ارقم میں جو صفا پہاڑی پر تھا، مشرکین کی نظروں سے چھپ کر نماز ادا کرتے رہے۔ صحابہ کرام اسی دار ارقم میں آپ سے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، اس لیے یہ گھر دعوت اسلامی کا پہلا مرکز اور اسلام اور مسلمانوں کے معاملات پر رائے اور مشورے کی پہلی جگہ تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عذاب آخرت سے ڈرایا اور اللہ کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی عبادت، ارتکاب معاصی اور ہر برے اخلاق سے روکا، اور اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوح پر احسان کیا، اس لیے کہ آپ نے اسلام کی دعوت ان تک پہنچائی اور اس راہ میں اذیتوں اور برداشت کیا، اور اس کے لیے بندوں سے کسی معاوضے کی امید نہیں رکھی، بلکہ ان کا اجر تو انہیں اللہ سے ملنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر پورے عزم و قوت کے ساتھ قائم رہے، تمام تکلیفوں پر اللہ کی جانب سے ثواب کی امید پر صبر کرتے رہے، اور ان تمام صفات عالیہ میں تمام انبیاء اور رسول پر فوقیت لے گئے۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، امام بخاری اور مسلم نے ابتدائی وحی کی کیفیت کے بیان میں روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ، تو گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھا دیا۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئی۔ اس نے سارا ماجرا سننے کے بعد کہا، یہ تو وہی ناموس یعنی جبرائیل تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے تو ورقہ کے پاس آنے سے پہلے ہی آپ کو اطمینان دلا دیا تھا اور کہا تھا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور شادی کے بعد بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، مجھے امید ہے آپ ہی وہ نبی ہوں گے جنہیں مبعوث کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس امر کی واضح دلیل تھیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ہی اس حق کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھیں جسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کرنا سکھایا جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تھا، اور انہیں نماز پڑھنا سکھایا جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تعلیم دی تھی۔ گویا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی بنت آدم تھیں۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جیسا کہ ابن اسحاق نے کہا کہ خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی رسالت کی تصدیق کی۔ ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی اور رسالت کی تصدیق کرنے والی پہلی انسان تھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو کافی حد تک ہلکا کیا۔ اب جب بھی کفار قریش کی زبانی کوئی ناگوار بات سنتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتی، ہمت بڑھاتی اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ آپ ان کافروں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہلکا ہو جاتا اور حزن و ملال جاتا رہتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔